اچھا پہلے تھوڑا سا حضور پیر طریقت صاحبزادہ سید نصیر الدین نصیر صاحب گیلانی سجادہ نشین درگاہ غوثیہ مہدیہ گورڑا شریف اس وقت رونق محفل ہے کہنے کو تو ناتی سب نے کہنے یہ نات نصیر آفاقی ہے کتھے میرے کتھے تیری سنا کیا خوب کہا سبحان بریٹ تماشا دیکھ کر عظیم الشان محفل نات نے دعوت دیا یہ اعلان آپ سب غور سے سنیں کاروان مہدیہ نصیر کافی عرصے سے لوگوں کا پرز و اصرار رہا کہ حضور قبلہ پیر صاحب کی میت سے بیت اللہ شریف اور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے عوام کی اس پاکیزہ خواہش کے پیش نظر حضور پیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سال سے گورڑا شریف سے اپنا گروپ تیار کیا جائے اور ہر سال یہ گروپ حرمین شریفین کی زیارات سے مشرف ہو چنانچہ اس سال سے پیر صاحب نے اپنا نمائندہ احمد خان تموکا صاحب کو بنایا خواہش مند خواتین و حضرات اپنے اپنے پاسپورٹ قبلہ پیر صاحب کے پاس یا ان کے نمائندے جناب احمد خان تموکا کے پاس اس پتے پر جمع کرانا شروع کر دیں غور سے سنیے اگر لکھنا چاہیں تو پتہ لکھ لیجیے ٹریول لائنز 3 اسلام آباد سینٹر نزد جنگ بلڈنگ فضل الحق روڈ بلو ایریا اسلام آباد پتہ ایک بار پھر سن لیجیے ٹریول لائنز 3 اسلام آباد سینٹر نزد جنگ بلڈنگ فضل الحق روڈ بلو ایریا اسلام آباد اشتہار تقسیم کیے جا رہے ہیں جس میں یہ اہم اعلان درج ہے اس پہ ٹیلی فون نمبر بھی ہے اور موبائل کا نمبر بھی ہے اور فیکس نمبر بھی ہے غور سے انہیں پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے اب میں دعوت دے رہا ہوں نعت خواہ غلام حسین فاروقی کو کہ تشریف لائیں اور اس محفل میں نذرانہ نعت پیش کریں جناب غلام حسین فاروقی جیلانی اس عظیم الشان محفل نعت میں نہایت ادب سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں دار روحانی میں محمد کی محبت بقا جو نصیب ان پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون حضرت پیر سید نصیر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی آواز بلند سامعینوں، حاضرینوں، ناظرین محترم، علماء کرام، قرائے اعظام اور نعت خوانان مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام، یہ محفل حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک کے حوالے سے آراستہ ہے۔ چونکہ حضور کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا گیا، کچھ لوگ تو اس موقع پر بارش کو کچھ اور رنگ دیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ رحمت عالم کا ذکر ہے، تو بارش بھی اللہ کی رحمت ہے۔ مرکز رحمت کے ذکر پر اللہ نے آسمان سے اپنی رحمتوں کا نزول قطرات آپ کی صورت میں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ اس محفل میں حاضری دینے والے باذوق حضرات کو، سامعین کو، ذکر رسول پر خوش ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ اصل میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے قدسیوں کی زبان چاہیے، سبحان حسان کا بیان چاہیے، اور درد و سوز قلب عثمان چاہیے، سبحان اللہ۔ ہم کہاں، حضور کا ذکر عالی کہاں، جس قدر اللہ تعالیٰ اپنے کسی خوش نصیب بندے یا بندوں کو اپنے اس محبوب کا عرفان نصیب کرتا ہے،
اسی قدر اس پر انوار محمدیہ اور عقائد نبوت منکشف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میں ذرا معمول سے عام معمول سے ہٹ کر باتیں کرتا ہوں. آپ توجہ سے میری بات سنیں. حضور علیہ السلام کی ذات کا عرفان اللہ کے عرفان سے پہلے ضروری ہے. میں نے کیا کہا کہ حضور کا عرفان اللہ کے عرفان سے پہلے ضروری ہے. کیوں کہ جس نے عرفان دیا ہے، اللہ کا جس ذات نے عرفان دیا ہے، اس کی معرفت اگر آپ کو نصیب نہ ہوئی تو آپ کس حوالے سے اپنے رب کریم کا عرفان حاصل کریں گے؟ اس لیے شیخ سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ من خدا را بئی وجہ پرستش میں کنم کہ او رب محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. کہ من خدا را بئی وجہ پرستش میں کنم کہ او رب محمد. کہ میں اللہ کی اس لیے پرستش کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اس کو معبود سمجھتا ہوں، اس کو موجود سمجھتا ہوں، اس کو محمود سمجھتا ہوں، اس کو غالب سمجھتا ہوں، سب کچھ اسی کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص یہاں یہ اعتراض کرے کہ مجدد صاحب نے یہ کیا نئی بات کر دی کہ محمد کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرنا، کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا محتاج ہے؟ معاذ اللہ کہ ان کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرنا. تو میں عرض کروں گا کہ مجدد صاحب نے علیہ رحمت نے جو فرمایا وہ بجا اور درست فرمایا. اس لیے کہ اللہ تعالی اگر ان وسائل انبیاء کے علاوہ بھی مخلوق کو ہدایت دینا پسند فرماتا تو آدم سے لے کر رسالت مآب تک آنے والے انبیاء کو دنیا میں مبعوث نہ فرماتا اور اپنی قدرت کاملہ سے ہر شخص کو ہدایت کی منزل پر فائز فرماتا. کیا وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا یہ اس کے دائرہ قدرت سے باہر تھی یہ بات کہ وہ انبیاء اور رسول کے بھیجے بغیر ہر شخص کو ہدایت دے دیتا؟ یا طبعاً فطرتاً خلقتاً ہر شخص کا مزاج ہدایت پر بنا دیتا کہ وہ اس کے قسمت میں بھٹکنے کی صورت ہوتی ہی نہیں کہ وہ نہ بھٹکتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ رسول بھیجے، ایک طریقہ بنایا. کیونکہ اگر وہ براہ راست آپ کو مخاطب کرتا، اگر آپ براہ راست مخاطب بنائے جاتے تو اس میں انکار کی گنجائش نہ ہوتی. قبیلے میں پیدا کیا، خاندان میں پیدا کیا، ایسے ماحول میں رسولوں کو بھیجا کہ جو ماحول ان کے مخالف تھے، ان کے نظریات کچھ اور تھے،
وہ شرک و بدعات میں مبتلا تھے، وہ ماحول غیر اللہ کی پرستش کر رہے تھے، اس اندھیرے میں چراغ روشن کیے ہدایت، اور پھر فرمایا تب تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، نکھر کر سامنے آ گیا، محمد عربی جیسا رسول آ گیا دنیا میں، میں نے تکمیل کر دی، ہدایت آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم، اللہ آخر میں ہوئی مہر آخر میں ہوئی، حضور سلسلہ انبیاء کے آخری نبی، آخری نبی، اور مہر بھی آخر میں ہوتی ہے، میری بات سمجھ گئے؟ جن کے دلوں پر اللہ نے وہ دوسری مہر لگا دی ہو ان کو تو سمجھ نہیں آتی، لیکن جن کے دلوں پر غلامی محمد کی مہر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے دلوں پر اتباع محمد کی مہر لگی ہو، میرے مخاطب وہ ہیں، آپ بتائیں کہ مہر کبھی اوپر ہوتی ہے، درمیان میں ہوتی ہے، نہیں آخر میں ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ مہر درمیان میں بھی ہوتی ہے اور مہر لگ جانے کے بعد بھی کسی دوسری مہر کی بھی گنجائش ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس مہر کے بعد اور اس مہر عالم تاب کے بعد کسی مہر کی کیا گنجائش ہے؟ یہ غلط دعویٰ ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، نقل کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا سید عالم کو ہدایت کے لیے، اور آخری نشانی ہدایت ہے، اور پیریڈ دیکھیے کتنا بڑا عرصہ ہے، حضور سے لے کر تا قیام قیامت، قیامت تک کا عرصہ ہے، بہت طویل عرصہ ہے۔ بلب آپ کے سامنے ہیں، ان کی قوت بھی آپ کے سامنے ہے، یہ اس ماحول کو روشن کیے ہوئے ہیں، ان کی دسترس میں یہی دائرہ ہے جس میں یہ جل رہے ہیں، یہ اس سے باہر ماحول کو منور نہیں کر سکتے، ان کا دائرہ محدود ہے، کیونکہ ان کی حد رکھی گئی ہے، پھر فاصلے کے مطابق ایریے اور دائرے کے مطابق بلب لگایا جاتا ہے، یہ 10,000 واٹ کا ہے، یہ 50,000 واٹ کا ہے، تو جتنا ایریا اور دائرہ وسیع ہو اور جہاں تک جتنی دور تک روشنی پہنچانا مقصود ہو اتنا بڑا بلب کا انتظام کیا جاتا ہے، روشنی کا ہے انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ فرمائیں کہ رسول روشنی ہیں کہ نہیں؟ اگر روشنی نہیں ہے معاذ اللہ تو آپ ان کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کو کیوں مانتے ہیں؟ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے؟ آپ کو کیا مجبوری ہے؟ آپ کے دل میں اندھیرا ہے تو آپ اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ہدایت کے طالب ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کے دروازے کا رخ کیا۔
ان کو مانا، ان کو تسلیم کیا، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے اور میرے اس نبی مکرم کی کتنی پاور ہے۔ اور مکے سے یہ آفتاب طلوع ہوا اور اس کا پیریڈ کتنا ہے، دائرہ کتنا ہے، زمانہ کتنا ہے اور ایریا کتنا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے سامعین بہت منہمک ہو کر میری بات سن رہے ہیں۔ بہت سی باتیں آئیں گی گفتگو میں، بیان میں، کہ بہت سے تیور بدلیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، جب آپ کے ذوق کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ اپنے عروج پر آئے گا تو یہ آپ لوگوں کی سماعتوں کا نتیجہ ہوگا، یہ آپ کا حسن سماعت ہوگا۔ آپ اس قدر بھی خاموش نہ ہوں کہ تمام بزم پہ طاری ہے مرگ بے ہوشی، تمام بزم پہ طاری ہے مرگ بے ہوشی، سمجھ کے پوچھ کے پردہ تمہیں اٹھانا۔ یہ میں عرض کیا ہے کہ سمجھ کے پوچھ کے پردہ تمہیں اٹھانا۔ تو مرگ بے ہوشی بھی ہے، جس طرح زنانِ مصر نے جلوہ یوسف دیکھا تھا تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ انگلیاں کاٹ دی۔ تو آپ نے جس محبوب کا ذکر سننا ہے اور سن رہے ہیں تو کیوں نہ ایک کیفیت ذہنوں پر جسے ہم مرگ بے ہوشی کے الفاظ سے تعبیر کریں، آپ کے اور میرے ذہن پر کیفیت وہ طاری ہو، بات چلے گی، لطف پیدا ہوگا۔ یہ بھی حضور کی نعت ہے۔ میرا بیان جو تمام علماء بیان کرتے ہیں حضور کے، آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے، تمام امت کر رہی ہے، اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا اسلوب بیان ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ شاید میری گفتگو اور انداز بیان کو پسند فرمائیں، شاید۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا اور ہدایت کا مینار بنایا اور اتنا اونچا کیا کہ عرش پر بلایا۔ موسیٰ کو طور پر اور عرش پر حضور کتنی بلندی عطا فرمائے۔ تو جتنا مینار بلند ہو اس کی اتنی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنا بلند یہ ابد تک روشنی دے گا۔ سورج کی روشنی میں چراغوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ بولیں۔ جب آفتاب نبوت چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، تو کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ کسی اور ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ سیدی مرشدی
ہمیں کسی ہدایت مزید کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں تو پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ جب آپ ہدایت پا چکے تو یہ 5 وقت نمازوں میں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما؟ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ ہدایت یافتہ ہو گئے، آپ کو دستور ہدایت مل گیا، تو آپ کیوں دعا کرتے ہیں؟ گزارش ہے کہ یہ ہدایت کی دعا صرف آپ ہی نہیں کرتے، آپ اور میں تو گمراہ ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء تو گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ ہدایت کی دعا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز میں پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ حضور ہدایت یافتہ نہیں تھے اس لیے اللہ سے ہدایت طلب فرماتے تھے؟ نعوذ باللہ، یہ مقصد نہیں ہے. یہ آپ یہ پڑھتے ہیں، آپ اگر نماز میں یہ پڑھتے ہیں تو حضور کے اتباع میں پڑھتے ہیں، کیونکہ حضور پڑھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کیوں پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہدایت راہبری دے. نبی یاد رکھیں، یہ خاص بات میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی بالعموم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص جب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ آپ ہدایت آپ میں امکان گمراہی ہے تو آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچے بھی کوئی شخص تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا میں صوفیاء کی طرف آؤں گا آپ کو بات سمجھانے کے لیے. یہ کہتے ہیں نا ان کی ضرورت نہیں ہوتی صوفیاء کی. بہت سے لوگ ہوئے یہاں بھی بیٹھے ہوئے جو معترضین یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا بات ہے، ان کی کیا ضرورت ہے. تو میں اس حوالے سے ذکر کروں گا اپنے طبقے کا، ایک خانقاہی حوالے سے ہے کیونکہ میرا تعلق بھی خانقاہ سے ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اہدنا الصراط المستقیم صوفیاء کے نزدیک انبیاء جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جلوہ یار نامقرر ہے. یار کا جو جلوہ ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. جو ایک رنگ میں جس نے دیکھ لیا تو دوسرے لمحے میں وہ دوسرے رنگ میں آئے. سبحان اللہ. یہ جتنی مخلوق بیٹھی ہے جس رنگ میں جو شخص جس شکل میں جس حیت میں جس قد میں جس انداز میں جس مزاج میں جس خاصیت میں جس فطرت میں جو شخص بھیج دیا گیا تو دوسرا شخص اس سے بالکل الگ ہے. اللہ نے تو اس میں بھی ہر چیز کو الگ کر رکھا ہے. کائنات کی ہر چیز میں فرق رکھا ہے. پتے دور سے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن پتے کے رگ و ریشے میں فرق ہے. جس طرح آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں فرق ہے، آپ کے انگوٹھے کی لکیروں میں فرق ہے. اگر یہ فرق نہیں ہے، ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن اگر فرق نہیں ہے تو مہر کیوں لگائی جاتی ہے انگوٹھے کی؟ فرق ہے. نظر ایک جیسے آتے ہیں، سب کے انگوٹھا اسی طرح نظر لیکن فرق ہے. اندر میں جو اس نے ڈال دیا ہے فرق وہ اندر ہے. نبی بھی باہر سے انسان نظر آتا ہے لیکن اندر کا فرق ایک ہے ایک چیز کا اس طرح ہونا، ایک ہے نظر آنا. نظر کے دھوکے میں نہ آئے.
نظر آنے کی کیا بات ہے، کبھی ایک چیز نظر آتی ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ چیز ایسی ہوتی نہیں، اور کبھی انسان اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ انسان دیکھ نہیں سکتا۔ بھائی دیکھنے کے لیے بھی تو فاصلہ چاہیے نا، میری بات ذرا غور سے سنیں۔ لیکن ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ہم یہ منزل بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں فاصلے مٹ گئے، اب یہ معلوم نہیں کس نے کس کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں او ادنا، یہاں علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کے ادنا کا کیا معنی ہے؟ سب سے قریب، اس سے بھی زیادہ، وہ منزل کے اس سے زیادہ قریب ہوا نہیں جا سکتا، تو کس نے کس کو دیکھا؟ اب وہ منزل ہے کہ چپ کھڑے ہیں درمیانے کعبہ و بت خانہ، ہم چپ کھڑے ہیں درمیانے کعبہ و بت خانہ، ہم اس سے کہہ دیں اس طرح کہتے ہیں تیرا افسانہ۔ اس سے کہتے ہیں، ذرا ذوق سے سنیں، میں اپنے ذوق سے پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اس سے کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں تیرا افسانہ، ہم اور دور ٹھنڈا ہو چکا ہے، آ گیا موسیٰ کو، دور ٹھنڈا ہو چکا ہے، آ گیا موسیٰ کو، پھر تجھے تکلیف دیں گے جلوائے جانا، پھر تجھے تکلیف دیں گے جلوائے جانا، نام آہے جلوائے جانا نام۔ تو یہ منزل قرب ہے کہ جہاں قرب کی منزلیں ختم ہو جائیں وہاں عینیت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نیم کا گھونگٹ ہے، وہی نیم فاصلہ ہے، جب یہ نیم آپ نکال دیں، دیکھنا محمد ایک نیم، محمد کی نیم محمد کے لفظ کے سر کا تاج ہے، اور جب عبد اپنے معبود کے سامنے یہ تاج اتارتا ہے اور معبود کی بارگاہ میں عرش اولا پر حاضر ہوتا ہے اور نیم کا تاج اتارتا ہے تو اللہ اسے لائق حمد بنا جاتا ہے۔ میں نے کیا کی کہ جب وہ اپنا نیم اتارتا ہے، وہ تاج اتارتا ہے کہ اے میرے مالک میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اب تیری مرضی مجھے جس مقام پر فرمایا نہیں حمد محمود کے در جملہ سور، سبحان
جملہ صور شد بانوار محمد جلوہ گر اس محمود کی میں حمد بیان کرتا ہوں کہ جو محمد کے انوار کے لہجے میں نازل ہوا، یا محمد کے انوار کے روپ میں جلوہ گر ہوا۔ اور مجھے مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، میں ایک لفظ پیش کروں گا کہ کسی استاد کا صوفی کا شعر ہے، اس نے کہا، اس فتوے کا جواب بھی میں دے سکتا ہوں، میرے پاس جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ شد بانوار محمد جلوہ گر، اس محمود کی حمد بیان کر رہا ہوں جو محمد کے انوار کے روپ میں دنیا کے سامنے آیا، جس نے اپنا عرفان کرایا۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یوں کہیں کہ حمد محمود کے در جملہ صور شد بانداز محمد جلوہ گر، کہ وہ محمد کا انداز لے کر دنیا میں آیا۔ بولیں، حضور کی زبان نے حق ترجمان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ شرف یاب مرتبہ قبولیت ہوتا تھا کہ نہیں؟ آپ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، تو وہ ہاتھ کس کے تھے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، تاجدار مدینہ کا ہاتھ تھا، لیکن فرمایا جن لوگوں کے ہاتھ پر آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اے دست محمد پر بیعت کرنے والوں، اسے محبت کا ہاتھ نہ سمجھو بلکہ رب محمد کا ہاتھ۔ تو شد بانداز محمد کا بغیر ہوا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، شد بانداز محمد کے بغیر وہ متشکل نہیں ہو سکتا، وہ پاک ہے ہر چیز سے۔ لیکن یہ رکا ہے کہ آپ پنجابی میں بولے، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دور چل رہا ہے اردو کا، تو اس لیے میں نے اللہ 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 سبحان اللہ۔ چلیں، وہ بھی ان لوگوں کی خواہش بھی ہے، میں آؤں گا اس طرف انشاءاللہ، اپنے ذوق سے آ جاؤں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شد بانداز یہ نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ متشکل ہو کر حلول کرتا ہے اجسام میں، یہ تو شرک ہے، یہ کفر ہے۔ روشنی دیکھیے، صبح سورج طلوع ہوتا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جلوہ گر کس طرح ہوتا ہے انسان میں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ صوفیاء نے بیان کیا ہے، یہ ہمارے صوفیاء پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حلولی ہے، حلول کے قائل ہے۔ حلول کے قائل نہیں ہے، آپ کی سمجھ ناقص ہے، معترضین کی سمجھ ناقص ہے۔ اب دیکھیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی ذرات پر پڑتی ہے، مسجدوں پر پڑتی ہے، مندر پر پڑتی ہے، پلیدی پر پڑتی ہے، بول و برات پر پڑتی ہے، پاک چیزوں پر پڑتی ہے۔ آپ روشنی کو پلید کہہ سکتے ہیں؟ بولے روشنی کو آپ پلید کہہ سکتے ہیں؟ روشنی پاک آپ کے سامنے ڈھیر ہے بول و برات کا، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، وہ ڈھیر پلید ہے، روشنی پلید نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے آپ کے سمجھانے کی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے برے انسانوں میں اپنا جلوہ کس طرح دکھاتا ہے، اس میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو یہ کس طرح جلوہ ہے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی مخلوق ہے سورج، اس کی روشنی بھی اس کی مخلوق ہے، تو وہ جب بول و برات پر پڑتی ہے تو روشنی پاک کی پاک رہتی ہے، شعاع پاک کی پاک رہتی ہے، بول و برات گندے رہتے ہیں، جس کو جس انداز سے پیدا کیا۔
اسی طرح اللہ کی جلوہ نمائی تمام کائنات کے مظاہر میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جس کی جو حیثیت اس نے بنائی ہے وہ اسی حیثیت میں رہے گا، اس کی شان جلوہ نمائی اسی انداز سے برابر رہے گا، سبحان اللہ۔ تو جتنی ذات عظیم ہے، قرب کے منزل اتنا قریب کو ہوا اللہ بولے ساتھ اپاؤ نہ بیچے کون کرنا ہے پنجابی دا ساتھ اپاؤ دے میں پھر پنجابی بول کھانے لگا اللہ 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 سبحان ہون ساتھ اپاؤ گل میں کرو لگے کہ اللہ نے قریب اتنا کوئی ہویا بندہ قریب کی بات دفعہ بنجے تے میں آکھے نا کہ جس طرح بندہ تکنا ہے چیز اس طرح ہونی نہیں خبار بندے مکے والے محمد عربی اپنی انسان تے بشر سمجھے رہے یہ پریکھے بھی تھے کیونکہ بشر کا ناک ہونا ہے کان ہونے لکھیاں ہونے انسان ہے وجود ہونا ہے اس پریکھے چ رہے لیکن انجی ہونا ہے کہ بندہ بیکھنا ہونا ہے قریب تے انجی ہونا نہیں کبھی یوں بھی قریب جلوہ گاہ یار ہوتا ہے سبحان اللہ یوں بھی قریب جلوہ گاہ یار ہوتا ہے نظر ہوتی ہے لیکن دیکھنا دشوار ہوتا ہے مرشدی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ نظر ہوتی ہے لیکن دیکھنا دشوار ہوتا ہے سبحان اللہ یہ کیفیات کی بات ہے یہ قال کی بات نہیں یہ حال کی بات ہے اور جو میں ابھی کرنے والا ہوں یہ حال کی بات ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی میں آیا تو ہمارے مفتی ظہور اللہ صاحب مجھ سے ایک سوال انہوں نے کیا کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حال اور قال میں کیا فرق ہے کچھ قال مست ہیں اور کچھ قال مست ہیں اللہ سبحان اللہ کچھ قال مست ہیں گلہ کرنے کا نظر اتنا اللہ رسول یہ گلہ اس میں بھی فرق ہے ایک وہ لہجہ ہے ایک وہ زبان ہے کہ قرآن پڑھو قرآن میں مفہوم بیان کرو حدیثاں بیان کرو کہ صرف کنہ تک آواز ملنی ہے دل نے اندر نہیں لینی ہے یہ نہیں کہ جناب سننے والے نے کان کمزور ہونا یا دل مویا نہیں بولنے والے نے اندر صداقت نہیں اور ہر کاری صداقت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولنے والے نے اندر صداقت نہیں قاری صاحب پڑھے نا پہلے لطف آیا کہ تے قرآن تو لیکن پڑھنے نہ انداز خلوص بے ریائی اللہ نہ خاطر اللہ اللہ اے دلہ شدان ہے کالا خالی قرآن پڑھنے دار کچھ نہیں بنا قرآن تھوڑی دنیا پڑھنی پڑھنی قرآن تے خالی تے گالی نہیں کرنے لوگ گال کرو نہیں کہ آیت آئی اللہ 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 تے کتھے نہیں آیتاں تے فٹ کتھے کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ اے نہیں پتا کہ لتھیاں کڑے موقع دے بعض آیات ہوئیں کہ جو باعتبار تنزیل خاص ہوتی ہیں لیکن احکام کے عموم میں عام ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ خاص موقع واسطے اتری ہوا ہے لیکن حکم جڑا ہے وہ عام ہے علماء بیٹھے ہوئے سارے جاننے اہل علم لیکن کچھ بتاں واسطے خاص ہونا
اللہ انہاں نبیوں تے فٹ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے مقبولوں تے فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اتھے جناب سوالے پیدا ہونا ہے، ایتھے کئی لوگ بیٹھے رہے، میں ذرا گل یہ جی کرنا کہ ایک مسئلہ کے حقیقت اور مسئلے کے حقانی ترجمانی کرنا چاہنا میں، کہ کسی خاص مطلب کی نمائندگی میں نہیں کرنا میں، کہ گل بھیڑ پہ گئی ہے عقیدے نہیں، آج کل بھیڑ پہ ہی ہے، بھیڑ پہ گئی ہے، اتنی بھیڑ پہ گئی ہے کہ اصل بندہ جڑا ہے نا عقیدے والا وہ گم گیا ہے، پتہ نہیں لگنا بندہ کدھر گیا، جڑا 1400 سال تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت واسطے جس عقیدے نے ایک شکل دے کے بھیجا ہے وہ بندہ کدھر گیا بھیجا؟ اللہ اکبر، رونے چ گم گیا۔ ہر بندہ آنا ہے ایک آیت کو چھوڑے، دعا حدیث، ایک کوئی ایسا طبقہ ہے جڑا سرے تو حدیثہ نہیں گم گیا، وہ آنا حدیث یہی کوئی۔ تسی دسو حضور علیہ السلام نے سیرت اور اسوہ حسنہ تسی کڈ چھوڑ کہ تساں کول شریعت کو رہ کے رہتے ہیں۔ حضور کی تعلیمات اور آپ کا عمل ایک تسی آج اسی تے سارے عمل پہ کرنے ہو، کتنیاں گلاں جڑیاں قرآن وچ ذکر نہیں جناب، نماز جس طرح تسی پڑھنے ہوئے ہے جس کیڑی جگہ تے قرآن ذکر ہے؟ سبحان اللہ سبحان، حکم ہے نماز پڑھو لیکن ہنج پڑھو ہے پڑھو، اس طرح نماز ٹوٹنی ہے، اس طرح نماز سجا کے پڑھو آرام نال، یہ وہ جو کچھ تسی پڑھنے ہو اساں آپ تعلیم دیتی، یہ حضور نہ عمل ہی ہے۔ سبحان اللہ، روزے فرائض نے حج نے، اللہ کا فرما چھوڑے حج کرو، صفا مروہ دوڑو، جیڑی تفصیلات ہوں تسی سارے اسی امت حضور نے امت اسی لوگ ہیں جنہیں اتحادی دینے ہیں، یہ سارے آپ نے عمل سبحان اللہ، ایک حدیث ہے اللہ اللہ، ایک اسوہ حسن ہے، سب کا ڈڑ پہ گیا، ہجوم پہ گیا عقیدیاں، ہر بندہ جناب امام غزالی کو تھلے تو پیر ہی نہیں رکھتا، ہر بندہ امام راضی بنے، جیڑی آنا دلیل میں پیش کی تھی، میرا مسلک باقاعدہ جڑا ہے پیچھے چلنے والے 5-10 بندے پھر پولے پولے ٹولے بنانے پھر ایک مسلک بنا دیتا، پھر ایک مخصوص اپنی شکل بنا لیں، ایک انداز نشانی بنا لیں۔ تسی دسو انصاف نال کتنے مسلک کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، اس اختلاف کے دور کے باوجود میں یہ عرض کروں گا، آپ سوچیں کہ اس اختلاف کی جب بھیڑ ہو گئی ہے عقائد کا، تو اصلی بندہ تو تسی تک ہونا اصلی عقیدہ کیوں ہے؟ اصلی عقیدہ بھی تو کوئی ہوتی نا، جس میں نقلہ پڑ گئی ہیں اس میں اصل بھی تو کوئی ہوتی ہے، جیڑی 1400 سال تو چلی آ رہی ہے، ہر مسئلے وچ ہر عقیدے وچ جو عقیدہ تساں رکھنا چاہیے، جو تساں نے نبی جناب محمد رسول اللہ نا عقیدہ ہے، اس نے اصل شکل تساں کتھوں مل سی؟ ٹکر نہ لے نبی کی شریعت ہوش کیا، وہ کتھوں شکل مل سی؟ یہ ہون لوگ ڈھونڈنے پہ اپنی اپنی پارٹیاں بنا کے اس طرح پارٹیاں میں تقسیم نہ کرو شریعتاں، کسی مسلک نے اکھیاں لوٹ کے پابند نہ ہو، اکھیاں کھولو، سمجھو جس مسلک سے جس طریقے سے تسی چل رہے ہو وہ قرآن و سنت نے کتنا قریب ہے، یہ بیٹھے پھر ایک ہے اس تواڈے کول جڑا مسلک ہے یا جڑا تساں عقیدہ بنایا ہے اس تے کوئی قرآن کریم کی کبھی کتی دلیل ہے؟ کیا جڑی تساں دلیل بنائی ہے اساں 1400 سال نے اکابر امت رد نہیں کیتا ہے؟
کسی اور دلیل لا کہ آپ اس کو بہت بڑی دلیل سمجھتے رہے، لیکن اکابر امت ہیں، بڑے بڑے اہل علم جو حضور کے قریب ترین دور کے لوگ تھے، آپ ان سے عالم نہیں زیادہ ہو سکتے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو حضور علیہ السلام کے دور کے قریب لوگ ہیں ان کو عرفان رسول زیادہ حاصل تھا، کیونکہ وہ قریب دور رسول سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ کی شان کا آدمی آج تک وہ پیدا ہوا؟ امام شافعی کی انداز کا آدمی کوئی آپ کے سامنے آیا؟ ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو بھی دیکھیں وہ آپ سے زیادہ مخلص تھے دین کے لیے، انہوں نے زندگیاں وقف کر دی. تو آپ ان کی فقہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ یا تو ان کی فقہ کو کسی اور دلیل سے رد کریں. امام ابو حنیفہ کی دلیل کو رد کریں عقلاً اور نقلاً. اگر آپ میں یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو لوگوں کو کیوں برگلاتے ہیں، کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ ان کو یہ کہہ کر کہ کسی امام کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور علامہ کا یہ شعر پڑھ کر کہ اگر تقلید دودے شیوہ تو پیغمبر ہم رہے اجداد رکھتے. سبحان اللہ. علامہ اقبال کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ تقلید نہ کریں، تقلید کریں اس لیے کہ تقلید کا میں ثبوت آپ کو قرآن سے دینے والا ہوں. اللہ اللہ اللہ. آپ امام ابو حنیفہ کی بات نہ مانیں کیونکہ وہ نبی تو نہیں تھے، ہم ان کے مکلف تو نہیں ہیں، لیکن قرآن جو کہتا ہے کہ جو ابو حنیفہ جی کے مرتبے کے لوگ ہوں ان کا اتباع کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. سبحان اللہ. قرآن فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جس شخص نے میری طرف رجوع کیا، انابت کی، میرے طرف جھکاؤ جس میں تم دیکھو، تو اے دیکھنے والو اس کے پیچھے چلو، اس کا اتباع کرو. جس انداز سے وہ میری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو. اللہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. میں نے تقلید کا ثبوت قرآن مجید کی اس آیت سے دیا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. للو پنجو نہیں تقلید دینا سے کرنے پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. آج کل تو جڑے مدعی علم انہاں کو پوچھ کے نو اکثر مولوی حضرات کو انہاں کو مسئلہ پوچھ کے نو تے پاویں آنا ہوئے یا نہ آنا ہوئے ٹھا کر کے نابے نظام اے جواب ہے پاویں وہ غلط ہی جواب. کیوں؟ اگر موقع تے نہ دیتا تے لوگ آسمان کی اسنا علم کرتے کہ جاننا کوئی نہیں. ایمیں فاضل بڑھے رہنا ہے، کھاڑے پائی رکھنا ہے، سوال کی ہے جناب سے جواب دیا نا. آج دے یاد رکھو آج کے مولوی اور امام ابو حنیفہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سبحان اللہ. اللہ. یہ وہ ابو حنیفہ ہے کہ ایک عورت نے ان سے ایک سوال کیا تو ایک امام ابو حنیفہ نے اس کا جواب 1 سال بعد دیا. سوچتے رہے کہ اتنا ٹیڑھا سوال اس نے کیا ہے کہ میں اگر فوری جواب دوں تو میں کہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. تو نے اپنا علمی مرتبہ بتانے کے لیے ٹھک سے جواب دے دیا. تو اس نے اتنی دیر سوچنے کو اپنے لیے عیب نہیں سمجھا. یہ ابو حنیفہ ہی کر سکتا ہے. آج کے دور کا آدمی ایسا نہیں کر سکتا. فوراً جواب جہاں دیکھتا بڑا جی عالم ایک متقی ہے، صاحب مقام لوگ ہیں. انہوں نے تقلید اس واسطے سی کر رہے ہیں، رنگ و نسل کی وجہ سے ان کی تقلید نہیں کر رہے، بلکہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ
من اناب الیہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ میں یا ائمہ اربعہ میں یا ہمارے جو ائمہ گزرے ہیں ان میں انابت الہی نہیں تھی؟ آپ کے پیچھے اگر کوئی شخص چلے تو کس دلیل پر چلے کہ آپ کے دل میں بہت انابت الہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو اس آیت کا وسطات سمجھتے ہیں کہ ہم میں تو انابت ہے، ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں، اس لیے ہمارے پیچھے لوگ مقلد ہیں ہمارے۔ لیکن آپ اتنی بدزنی کہ آپ ابو حنیفہ جیسے آدمی کو اس میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں انابت نہیں، اور تقلید دیکھیں کہ کسی کے مقلد نہیں ہے، تقلید بھی ہم کرتے اور اپنے پیچھے 10,000 آدمی لگایا ہوا ہے، تو ان کو کیوں تقلید کروا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اپنے سے گزشتہ لوگوں کی تقلید کرنا تو گوارا نہیں کرتے، لیکن اپنی تقلید کروانے پر مجبور کرتے ہیں لوگوں کو، تو پھر غیر مقلد تو نہ ہوئے۔